بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں عائشہ شفیق جماعت ششم اردو لٹریچر کے اسائنمنٹ کے ساتھ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم اٹک کینٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری کتاب ہے سریر خامہ، صفحات 76 سے لے کر 78 تک۔ نظم کا نام ایک گائے اور بکری۔ اس نظم میں شاعر علامہ اقبال نے آپ کو ایک گائے اور بکری کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کیا ہے۔ کامیابی کا معیار، درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی، اشعار کے مطابق نظم کی تشریح۔ نظم شروع کرنے سے پہلے اس کے مقاصد پر ایک نظر۔ طلباء درست تلفظ اور روانی کے ساتھ نظم کی پڑھائی کے قابل ہو جائیں گے اور لغت کے استعمال کی مشق کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ نظم میں دیے گئے اشعار کی اصول و ضوابط کے مطابق تشریح بھی کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، لیکن اس سے پہلے مرکزی خیال۔ نظم میں شاعر نے ایک گائے اور بکری کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کیا ہے۔ اشعار دیکھیں 1 سے لے کر 7 تک۔ پہلا شعر ہے، ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمیں، چراگاہ مویشیوں کے چرنے کی جگہ، سراپا بہار مکمل بہار۔ دوسرا شعر ہے، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، سما منظر رواں بہہ رہی تھیں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت بے شمار لاتعداد، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، طائروں پرندوں صدائیں آوازیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا بات کی۔ اس کے بعد دیکھیں، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کے خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ بری بھلی، اچھی اور بری، مصیبت آفت، جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے، دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں۔ زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، بھلا اچھائی یا نیکی پالا پڑے سامنا کرنا پڑے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، دبلی کمزور۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شروع میں آپ کو شاعر ایک چراگاہ کا منظر بتا رہے ہیں، مطلب مویشیوں کے چرنے کی ایک جگہ تھی جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں ندیاں بہہ رہی تھیں، اناروں اور پیپل کے لاتعداد درخت بھی تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور پرندوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ جانتے ہیں گائے، بکری، بھینس یہ جانور چرتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک بکری تھی جو ان ندیوں میں سے چرتے چرتے ہی کسی ندی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اپنے پاس ایک گائے کو کھڑے ہوئے موجود پایا، اور پھر وہ گائے سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے بات شروع کرنے سے پہلے اس کو سلام کیا اور اس کے بعد اسے مخاطب کیا اور بولی، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیسے ہیں آپ یا کیا حال ہے آپ کا، اسی طرح اس نے بھی گائے سے اس کا حال احوال پوچھا اور گائے نے بھی اس کو جواب دیا، آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں، خیر اچھے ہیں مطلب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب دیکھیں گائے کہہ تو رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن دراصل وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو انسانوں سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، اور اس کے بعد اس نے وہ شکایتیں ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے، کیونکہ اس نے بکری کو بیان کر دیں۔ اس نے بکری کو بتایا کہ میری زندگی تو بہت مصیبت میں ہے اور میری جان پر بنی ہوئی ہے، کیونکہ میری قسمت ہی خراب ہے۔ میں اللہ کی شان کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح اس نے ہمیں انسانوں کے لیے پابند کیا ہوا ہے، اور ہم ان ظالم انسانوں کا جتنا بھی شکوہ کر لیں، ہم غریبوں کا کوئی زور نہیں چلتا، کیونکہ یہ ہماری قسمت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ اب اس کو جو انسان سے شکایتیں ہیں وہ ان کو الفاظ میں بتا رہی ہے کہ اس انسان سے تو کبھی کوئی نیکی نہ کرے، اور کسی کا اس سے سامنا ہو اللہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں دودھ کم دوں تو مجھ پر غصہ کرتا ہے، منہ ہی منہ میں بولتا رہتا ہے، اور اگر میں کمزور ہو جاؤں تو مجھے بیچ کر ہی دم لیتا ہے۔ ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے۔ ہتھ کنڈوں چالاکیوں، فریبوں دھوکے دینا، رام کرنا فرما بردار بنانا۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں،
بدلے نیکی کی برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، دہائی فریاد۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، ماجرا قصہ گلا شکوہ۔ بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، بے مزہ کڑوی خدا لگتی سچ۔ یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں۔ گائے کہتی ہے کہ انسان بہت چالاک ہوتا ہے، مختلف دھوکے دے کر مجھے اپنا فرما بردار بناتا ہے، حالانکہ میں تو اس کے بچوں کو اپنا دودھ دیتی ہوں اور جنہیں پی کر ان میں طاقت آتی ہے، اور حالانکہ ہم تو ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ برائی ہی کرتے رہتے ہیں، اور اے میرے اللہ میں تجھ سے ہی فریاد کرتی ہوں۔ بکری نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو اس کو اچھا نہیں لگا، اور دیکھیں اس نے کیسے گائے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میں جو بات کہوں گی وہ تمہیں اچھی تو نہیں لگے گی لیکن وہ بالکل سچ ہے۔ یہ دیکھو، یہ اپنے ارد گرد ٹھنڈی ہوائیں، یہ خوبصورت چراگاہ، اتنی اچھی گھاس، سائے، یہ سب خوشیاں بلا وجہ ہمیں نہیں مل سکتی، یہ سب ان انسانوں کی وجہ سے ہمیں میسر ہیں۔ یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، لطف مزے اس کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کہ آزادی، بھلی اچھی، 100 طرح کا بنو میں ہے کھٹکا، بنو جنگل کھٹکا خطرہ، وہاں کی گزران سے بچائے خدا، وہاں گزران گزر بسر، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، زیبا مناسب، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو، گلا شکوہ۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، اس کو افسوس ہوا۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، پرکھا چیک کیا مطلب سوچا، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، دل کو لگتی ہے اثر کرتی ہے۔ اب بکری گائے کو احساس دلا رہی ہے کہ دیکھو یہ سب نعمتیں انسانوں کی وجہ سے ہمیں ملی ہوئی ہیں، جب ہم جنگل میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہر طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں کی گزر بسر سے تو اللہ ہمیں بچا کر ہی رکھے۔ ہم پر انسانوں کا بہت احسان ہے، اس وجہ سے اگر ہم ان کا شکوہ کریں تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اگر تم ان سب سہولتوں کو دیکھو تو آدمی کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہہ رہی ہو۔ جب گائے نے یہ سب باتیں سنی تو وہ شرما گئی، اس کو شرمندگی ہوئی، اور پھر اس کو پچھتاوا بھی ہوا کہ میں نے آدمی کا شکوہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کو صحیح بات سمجھ آ گئی، اور وہ بولی کہ بکری ذات کی تو بہت چھوٹی ہے لیکن بات ایسی کرتی ہے جو پر اثر ہوتی ہے۔ یہ تھی آپ کی نظم ایک گائے اور بکری۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور ان اشعار کی روشنی میں آپ تشریح خود سے کر سکیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔